نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا۔ کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث پاک کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہیں تھی؟ کہا کہ نہیں، صرف حدیث پاک ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء علیہم السلام کسی دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت حاصل کرتا ہے۔ فائدہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں ہیں، حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکیں تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازے ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اوپر کے قصے میں ایک حدیث پاک کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے ہاں حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت آسان تھا۔ حضرت شعبی علیہ الرحمہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث پاک سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، کہ ابتدا میں حدیث پاک کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب علیہ الرحمہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث پاک کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الائمہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ
شوال سن ہجری 194 میں پیدا ہوئے۔ سن ہجری 205 میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پاک کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکیں ان کو حاصل کر لینے کے بعد سن ہجری 216 میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھیں۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، عسقلان، حمص، دمشق ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث پاک کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نو عمری میں استاد حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے۔ ہم لوگ لکھتے اور امام بخاری علیہ الرحمہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دق ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا؟ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا، ہم لوگ دنگ رہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ آقا کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا، کیا صحابہ کرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ کی بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ غرض ان صاحب نے تو ہمت نہیں کی، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا، تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہیں بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ، حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری کو بھی افسوس ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ گانا محترم، نکاح بڑا مبارک رشتہ ہے۔ نکاح
بڑا مبارک رشتہ ہے، پڑھ کے فضائل دل کھینچتا ہے۔ کیسے گزارنی ہے اس دیواجی زندگی، کیسے گزارنی چاہیے اس دیواجی زندگی، سیرت نبوی سے آدمی سیکھتا ہے۔ جس کے پاس اسوہ نبی نہیں ہوتا، جس کے پاس اسوہ نبی نہیں ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ دیکھیے ایسا تو ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات ہماری پیاری مائیں، ان کے درمیان میں کچھ خلاف مزاج باتیں پیش نہ آئی ہو، وہاں بھی ایسا ہوتا تھا۔ بلکہ حیرانگی ہوتی ہے آدمی کو پڑھ کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موقع پر فرمایا کہ حفصہ، اپنی آواز کو نبی کے سامنے تیز اور بلند مت کرنا۔ عائشہ کو دیکھ کر کہ عائشہ بھی حضور کو بڑی چہیتی ہے اور ان کے والد بھی بڑے پیارے ہیں، تو تو کہیں ایسا نہ کرنا ورنہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس سے پتہ چلا کہ ازواج مطہرات بھی جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، کبھی آواز بیوی کی کیا ہو جاتی ہے، کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے حسن بھائی، کوئی بولنا نہیں چاہتا بیچارہ، سب کی مرغی ڈبے میں بند ہے۔ آپ کہیں گے مول صاحب آپ تو کبھی کی بات کرتے ہو، یہاں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ آواز تیز ہو جاتی تھی۔ یہاں علماء نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، ہماری نیک ماؤں کے ساتھ دو رشتے تھے۔ ایک رشتہ نبی ہونے کا اور دوسرا رشتہ شوہر ہونے کا۔ تو یہ جو کچھ ہوتا تھا کہ کبھی وہ آواز اونچی کر دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ وہ تو عورت کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیز رکھی ہے، لیکن یہاں پھر صدیق بھائی علماء نے پتے کی بات لکھی ہے کہ یہ جو عورت مرد کے سامنے یعنی شوہر کے سامنے آواز بلند کرتی ہے، تیز کرتی ہے، کبھی غصہ ہو جاتی ہے، تو یہ در حقیقت غصہ نہیں بلکہ اس کو شوہر پہ ناز ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے اس نخرے کو بھی کیا کرے گا، برداشت کرے گا۔ ہاں، یہ اس کو ناز ہوتا ہے، تب جو ہے وہ عورت جا کر ایسا کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ہے، مفہوم ہے، ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، روٹھ جاتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ اپنے کو بھی صدیق بھائی پتہ چلتا ہے کہ کچن میں اور فریج میں کچھ نہیں ہوتا ہے، کھانے کو کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ حقوق ادا کرتی تھی۔ حقوق ادا کرنے کے ساتھ پھر وہ ناراضگی اور روٹھ جانا، اسی لیے وہ شاعر نے کہا ہے، روٹھنے کی ادا ہمیں بھی آتی ہے، روٹھنے کی ادا ہمیں بھی آتی ہے، کاش ہوتا کوئی ہمیں بھی منانے والا ہے۔ ہاں، اس لیے بھائی دیکھ کے روٹھنے کا، یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑی رہی کھونا اپنا باپ نہ ہو جائے۔ تو خیر بہرحال کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے،
تو امی جان نے فرمایا کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تم سے روٹھی ہوئی ہوں؟ تو فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو چودھری صاحب فرمایا کہ تو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے؟ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مفہوم ہے کہ جی حضرت آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ روٹھنا بس اوپر اوپر سے ہوتا ہے، زبان تک ہوتا ہے، دل تو آپ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے اور آپ کے سامنے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، اسی روڈ کے اوپر ہمارے سلیم بھائی پٹیل ایک عرصے تک رہے ہیں، ان کا فلیٹ تھا۔ ایک عالم دین کی ان کے گھر پر دعوت تھی، سلیم بھائی پٹیل نے مجھے بھی بلایا تھا، تو میں بھی پہنچا۔ تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ میں علمی مشغلے میں اتنا مشغول ہوتا ہوں تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، عمر کا ایک حصہ بھی بیت چکا ہے، لیکن میں نے شادی اس لیے کی ہے کہ لوگ میرے پاس پرسنل لائف، ہسبینڈ وائف کے مسائل، ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہے تو نورانی بھائی فرمایا کہ وہ لے کر آتے ہیں۔ اب میری تو گھر والی ہے نہیں، تو میں ان کو کیسے مشورہ دوں؟ تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھائی اس لائن کے آدمی کے پاس جاؤ، لیکن وہ لوگ بار بار آتے ہیں، محبت سے پوچھتے ہیں، تو کہا کہ پھر میں نے بھی نکاح کر لیا تاکہ ذاکر بھائی کوئی مشورہ لینے آئے تو صحیح مشورہ دے سکے۔ یہ بھی یاد رکھو، مشورے میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس لائن کا ماہر ہو، نمبر 1 مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ مشورہ اسی لائن کے آدمی سے لے، یہ ہے۔ دوسری بات کہ مشورہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے تو وہ اس لائن سے واقف نہ ہو تو کہہ دے کہ بھئی میں اس لائن کا ماہر نہیں ہوں، غلط سلط مشورہ نہ دے۔ لیکن آج تو ایسا ہوتا ہے ذاکر بھائی، کوئی بھی مشورہ لینے آتا ہے اس لائن کی نہیں لیتے کہ آئی تھنک سو، آئی ایم تھنکنگ، تو منے એવું લાગે، ارے بھئی تنے ہوں એવું લાગે، تو بہرحال ان سے جو ہے وہ بول دیجئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مواعظ میں ہے، فرمایا کہ لوگ کراچی دارالعلوم میں میرے پاس چودھری صاحب تعویذ لینے آتے ہیں کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں تو بہت اعلیٰ تعویذ کرتے ہوں گے۔ ہمارا تو پرابلم ہی ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ جتلو موٹو مولوی ہے حسن بھائی اتنی بھاری تعویذ آپ کو ہے، تو بھائی مولوی کا کام یہی سمجھ رکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں منع کر دیتا ہوں کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں۔ تو مشورے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی میں اس لائن سے واقف نہیں ہوں، خواہ جو ہے وہ مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت ناراضگی صرف کیا ہوتی ہے؟ اوپر اوپر سے جو ہے وہ ہوتی ہے، باقی دل تو آپ کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھرا ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال مزاج کے خلاف باتیں آ جاتی ہے، تو ازواج مطہرات کی زندگی کا یہ پہلو جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں آقا کی، تو یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نبی کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہاں نبی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بطور ہسبینڈ، شوہر، پتی، اس کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے۔ خیر بہرحال تو سیرت نبوی میں بھی ایسے جو میری اور آپ کی زندگی میں حالات آتے ہیں جس سے میں اور آپ دوچار ہوتے ہیں، میاں بیوی کی جو لائف ہے وہ حضور کی زندگی میں بھی آئی ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ سیرت نبوی کا یہ پارٹ، یہ حصہ آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے
کہ جو آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا. ہاں یہ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سیرت کا یہ حصہ نہیں پڑھتے اور یہ بہت کم بیان ہوتا ہے. خیر بہرحال تو اسی لیے لکھا کہ جس کے سامنے اسوہ نبی نہیں ہوتا وہ شوہر غصے میں چیختا ہے. سیرت پڑھتا ہے تو سیکھتا ہے، اور سیرت نہیں پڑھتا تو غصے میں کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے. جس کے سامنے اسوہ حسنہ ہو ہر الجھن میں اسے راستہ دکھتا ہے. سیرت نبی پڑھے گا تو ہر الجھن میں راستہ کیا ہے؟ وہ مل جائے گا. گر ہو زوجین، زوجین یعنی میاں بیوی، گر ہو زوجین دوسرے کے مزاج سے واقف تو یہ رشتہ اخیر تک بخوبی نبھتا ہے. آخری مصرع ہے، بلا وجہ طلاق ایسا عمل، ہے بلا وجہ طلاق ایسا عمل کہ جس سے خدا کا عرش بھی ہلتا ہے. جس سے خدا کا عرش بھی کیا ہے؟ ہل جاتا ہے. لیکن میں نے ایک لفظ، ایک جملہ بڑھایا بلا وجہ. بعض مرتبہ دونوں کے لیے آپس میں رہنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو شریعت نے پھر طلاق بھی جو ہے وہ رکھی ہے، اس کے مسائل بھی ہے. لیکن بلا وجہ اگر ہوتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. خیر بہرحال طلاق کے تعلق سے ہی کچھ باتیں میں عرض کر رہا تھا، وہ آپ کو بتانی تھی، تو کچھ باتیں اس تعلق سے بتا کر مجلس ختم کرتے ہیں. گفتگو کس پر چل رہی تھی کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی بیوی کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ شوہر کا کیا ہو گیا صدیق بھائی؟ انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو شوہر پیارا ہو گیا اور بیوی ابھی عدت میں ہے. عدت میں ہے بیوی اور شوہر کا چودھری صاحب انتقال ہو گیا، تو اب بیوی شوہر نے جو ترکہ چھوڑا ہے، جو میراث چھوڑی ہے، جو وراثت ہے، تو کیا بیوی کو اس میں حصہ ملے گا؟ چلو اب چودھری صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے فتویٰ دے دیا ہے کہ ملے گا تو لے لیجیے. کبھی ایسا ہو تو ہاں میں چاہتا تو چھٹک باری کر سکتا تھا، چھوٹ سکتا تھا، لیکن چلے نہیں چھوٹنا چاہتا. ورنہ چودھری صاحب ایسا ہوا، ایک صاحب گزرے ہیں ملا دو پیازا، تو ابھی آپ نے کہا تو سنیں، وہ بہت اچھا واعظ کرتے تھے، بیان کرتے تھے. ایک بستی میں پہنچے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بیان کریں، یہاں تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی حضرت ہمیں پتہ ہے آپ کیا بیان کریں گے. فرمایا جب آپ کو پتہ ہے کہ بیان کی ضرورت کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، تو بھائی چودھری صاحب کو بھی پتہ ہے تو مجھے یہاں وآخر دعوانا کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب پتہ ہی ہے. اب وہ 3 دن رہنے والے تھے صدیق بھائی، مہمان نوازی ویسے بھی 3 دن ہے. اب دوسرے دن واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آج الٹا جواب دینا ہے. پھر بیان کی پیشکش کی، آفر کی کہ حضرت بیان کیجئے. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، بیان میں کیا بات کروں گا. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں. تو فرمایا کم بختو، اللہ نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، بعد والوں نے سمجھایا، اب بھی نہیں سمجھو تو اب کیا سمجھو گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تیسرا دن تھا، واپس تیسرے دن پھر آئے تو لوگوں کو بیان تو سننا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آج ایسا کرو 2 پارٹی بنا لیتے ہیں. جب سب کو پتہ ہے کہ آج پھر پوچھیں گے، تو چودھری صاحب فرمایا کہ آدھے کو کہنے کا کہ ہاں جانتے ہیں، اور حسن بھائی آدھے کو کہنے کا کہ نہیں جانتے. تو پھر بیان کی
درخواست کی گئی. حضرت نے بیٹھتے ہی فرمایا کہ جانتے ہو میں کیا کہوں گا؟ تو آدھوں نے کہا کہ جی ہاں، اور آدھے نے کہا کہ نہیں. تو اس مرتبہ بھی چھٹک باری جو ہے وہ ڈھونڈ لی انہوں نے نکلنے کا راستہ. فرمایا ایسا کرو جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والے کو سمجھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو خیر بہرحال چلے، میں تو ایسا نہیں کرتا. تو سن لے چودھری صاحب، آپ کی بات نہ 100% صحیح ہے نہ 100% غلط. سمجھ آیا؟ ہاں، ہر صورت میں ملتا بھی نہیں اور ہر صورت میں عورت محروم بھی نہیں رہتی. اس لیے یہ مسئلہ سمجھو. اس کی کل 5 صورتیں ہوگی. اس کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 5 صورتیں ہوگی. 2 صورت میں شوہر کا بیوی عدت میں ہو، بیوی کو طلاق دے دی ہو شوہر نے، لیکن 2 صورت میں بیوی میراث کی حقدار ہوگی، اور 3 صورت میں بیوی میراث کی حقدار نہیں ہوگی. پہلے سن لیجئے یہ بات جو نئے ساتھی ہے، ورنہ میں سمجھا چکا ہوں یہ مختصر طور پر. طلاق 3 قسموں پر ہوتی ہے. ایک کا نام ہے طلاق رجعی، دوسری کا نام ہے طلاق بائن، تیسری کا نام ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی لفظ یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، اس کا مفہوم یاد رکھنا کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ خالی یاد رکھنا. طلاق رجعی ایسی طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں شوہر نے جب بیوی کو طلاق دی تو طلاق دیتے وقت شوہر کی نیت یہ تھی کہ عدت پوری ہو بیوی کی، اس سے پہلے میں واپس بیوی کو اپنے نکاح میں لے لوں گا. یہ بات بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شوہر کا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. ہاں، اگر آپ کسی فرینڈ کو بتا دے، کسی فیملی ممبر کو بتا دے تو کوئی بات نہیں کہ بھئی میں نے اس ارادے سے کیا ہے طلاق جو ہے وہ دی ہے. اس ارادے سے شوہر طلاق کیوں دیتا ہے؟ 2 صورت میں. بعض مرتبہ عورت شوہر کو اتنا پریشان کرتی ہے طلاق کے لیے کہ میں نے چھٹی کر یا ہماری چھٹی کر ہیں. یہ جو ہے فاروق بھائی وہ کرتی ہے. تو شوہر سوچتا ہے کہ چلو اس کو ذرا احساس کرائے کہ بھائی اب تک ہم ساتھ میں تھے تو اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو شوہر اس نیت سے کہ چلو اس کو بھی ذرا کچھ دن الگ رہے گی تو احساس ہو جائے گا چودھری صاحب، تو اس لیے شوہر طلاق دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، عورت مطالبہ نہیں کرتی طلاق کا، لیکن شوہر بہت سمجھاتا ہے کہ بھئی فلاں کام نہیں کرنے کا شریعت بھی جس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور میرا بھی مزاج جو ہے وہ نہیں کرنے کا. لیکن بعض مرتبہ عورت مانتی ہی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو نورانی بھائی یوں ہوتا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جتنا منع کرو اتنا زیادہ کرتی ہے. تو اب شوہر سوچتا ہے کہ اس کو سبق سکھانا چاہیے. تو وہ قرآن نے جو بتایا فالصالحات قانتات واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا إِلَىٰ آخِرِهِ. اس پہ بھی عمل کر لیا لیکن ابھی عورت میں چینجز آیا نہیں ہے. تو حافظ امتیاز کیا کرتا ہے شوہر کہ اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اسے احساس ہو تو طلاق دیتا ہے، اور ایک طلاق اس نے دی اور نیت یہ کی کہ عدت ختم ہو اس سے پہلے میں نکاح میں اسے واپس لوٹا لوں گا. اس کا نام ہے طلاق رجعی. سمجھ آ گیا؟ دوسری طلاق طلاق بائن. لفظ یاد نہیں رہے یہاں تو ابھی کوئی حرج نہیں، میننگ یاد رکھو. طلاق بائن ایسی طلاق کو کہتے ہیں کہ شوہر جب عورت کو طلاق دیتا ہے اس کی نیت عدت کے اندر واپس بیوی کو اپنے نکاح میں لینے کی نہیں ہوتی. وہ یہ اس نے بھی اس نیت سے دی ہے کہ بھائی عدت پوری થાય એટલે એના રસ્તે ને આપણે જાકીર ભાઈ આપણા રસ્તે.
تو یہ اس نیت سے اس کا نام یہ ہے۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاق دے دی۔ اب شریعت میں کتنی طلاق ہے؟ 3 طلاق ہے۔ 3 طلاق دے دی تو اب تو حلالے کے بغیر دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، بس اتنا سمجھو، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ اب وہ 5 صورتیں سمجھو۔ انسان جو ہے اس کی 2 حالت ہوتی ہے، یا تو وہ تندرست ہوتا ہے یا پھر بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے۔ دونوں صورت ایک ایک، جس میں عورت حقدار ہوگی میراث کی۔ شوہر صحت مند تھا، ایسے کوئی آثار نہیں تھے صدیق بھائی کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، کوئی ایسے آثار نہیں، صحت مند تھا، اور اس نے عورت کو طلاق دے دی، اور طلاق دی طلاق رجعی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اب تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات سمجھے ہیں۔ طلاق رجعی کیا مطلب؟ تو پہلے بتایا، وہ تو بتایا چودھری صاحب، وہ تو بتایا، لیکن کیا بتایا وہ بتاؤ۔ چلے بہرحال میں یہ سمجھ یاد آ رہا ہے کہ یہ مرنے والا نہیں تھا، مر گیا، پھر اس کو ملے گا حصہ ملے گا؟ نہیں، رجی کا مطلب پوچھ رہا ہوں۔ رجی کا مطلب یہ کہ شوہر کی نیت یہ تھی کہ عدت سے پہلے واپس بیوی کو نکاح میں لوٹا لوں گا۔ اور یاد رکھو، یہ لوٹانا ایسا ہے، اس میں نیا نکاح بھی نہیں پڑھنا پڑتا، اس میں عورت کو مہر بھی نہیں دینی ہے، اس میں کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں عورت بیوی کو جا کر حق کر لے گا، بوسہ دے دے گا، یا زبان سے کہہ دے گا کہ میں نے تجھے واپس اپنے نکاح میں لوٹا لیا تو آ گئی۔ لیکن یہ لوٹانا عدت سے پہلے پہلے ہو، عدت ختم ہو پھر نہیں۔ تو نمبر 1، اور شوہر صحت مند تھا، تندرست تھا، اور عورت کو طلاق رجعی دی، طلاق دی۔ عورت کی عدت پوری ہو، اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، چاہے طلاق دی ہے، لیکن چونکہ طلاق رجعی اس کا مطلب کہ ابھی بھی وہ شوہر کی کس میں ہے؟ نکاح میں ہے، لہذا اس کو کیا ملے گا؟ میراث میں سے حصہ ملے گا، ایک صورت۔ نمبر 2، شوہر بیمار ہو، مرض الموت، یعنی اسے بھی پتہ ہے کہ اب میں زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں دنیا کے اندر، اور اس نے عورت کو طلاق دی، اور طلاق دیتے وقت اس کی نیت رجعت کی تھی، طلاق رجعی، کہ میں اسے واپس عدت سے پہلے نکاح میں لوٹا لوں گا، اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ابھی عورت عدت میں ہے اس کی، تو اس صورت میں بھی عورت کو شوہر کی میراث میں سے کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا۔ یہ 2 صورت ہے۔ صرف طلاق رجعی اتنا یاد رکھو، چاہے صحت مند ہو شوہر اور انتقال ہو جائے، چاہے مرض الموت میں ہو انتقال ہو جائے، لیکن طلاق کون سی والی دی ہو؟ رجعی والی، رجعت والی، تو عورت کو حصہ ملے گا۔ اور ابھی عورت عدت میں ہو، یہ طلاق دی رجعت والی، اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہونے کے بعد حسن بھائی شوہر انتقال کرتا ہے تو اب نہیں ملے گا، چونکہ اب وہ ہے ہی نہیں اس کی بیوی، عدت تو پوری ہو گئی۔ اب جلدی جلدی نیکسٹ 3 صورت سمجھو۔ شوہر صحت مند ہے، اور اس نے عورت کو طلاق دی، دوسرے والی یا تیسرے والی، کہ طلاق بائن دے دی، اس نیت سے کہ اب مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے، یا ساری گولی ایک ہی فائر میں ختم کر دی، سمجھ آیا؟ ہاں چلو جو بھی ہو، تو بہرحال چودھری صاحب کہہ رہے وہی، تو اس نے ویسا کیا۔ اب شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت ابھی عدت میں ہے، پھر بھی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صورت، ٹوٹل 3 صورت ہوئی، نہ ملنے کی ایک صورت، نہ ملنے کی دوسری صورت، اور شوہر مرض الموت میں ہو، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ابھی زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے، شوہر کو، آدمی کو خود پتا ہے کہ اب میں زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہوں، اور اس نے اس حالت میں اپنی عورت کو طلاق بائن دی، یا یہ کہ ساری فائر کر دی، تو اس صورت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ٹوٹل 4 صورت ہو گئی، 5ویں، عورت مطالبہ کرتی ہے
عورت کہتی ہے کہ میں نے الگ کر نکاح ماتی مارے ریوٹ نری ترات. اب چاہے شوہر حالت صحت میں ہو یا پھر حالت مرض میں ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، جون سی صورت میں ہو، لیکن چونکہ یہاں مطالبہ عورت کر رہی ہے تو اب عورت عدت میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے پھر بھی اسے کچھ نہیں ملے گا. تو پانچوں صورتیں سمجھ آ گئی. ہاں، اب اس کے ساتھ جو ایک دو مسئلے لگیں گے وہ سن لو. یہاں عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی دو صورت میں. جس میں عورت کو میراث میں حصہ ملے گا نا، اس میں عورت کو دو عدت گزارنی پڑے گی، یعنی ایک آدھی گزری اور دوسری پوری. مثال لے لو کہ دو صورت میں جس میں طلاق رجعی دی شوہر نے عورت کو، اب عدت تو اس کی شروع ہو گئی. اب مان لو کہ 1.5 مہینہ گزرا. ابھی عام طور پہ عدت کتنے مہینے میں ختم ہوتی ہے؟ کتنے مہینے میں؟ ایک کم کر لو، کتنے مہینے میں؟ 3 مہینے میں. وہ 4 مہینے 10 دن وہ تو وفات والی، سمجھ آیا نا. کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے عدت یہ طلاق والی بھی، لیکن عام طور سے 3، چونکہ 3 حیض گزارنے ہیں اور عورت کو ہر مہینے میں کتنا حیض آتا ہے؟ عام طور پہ 1 حیض آتا ہے، تو 3 مہینے عام طور پر ہوتے ہیں. 1.5 مہینہ عورت نے گزار لیا عدت میں، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب میراث تو ملے گی لیکن انتقال کے ساتھ اس کو نیت کی بھی عورت کو ضرورت نہیں ہے. صدیق بھائی، فوراً جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا، آنکھ بند ہوئی، اس کی عدت وفات شروع ہو گئی. اب اس کو 4 مہینے 10 دن بیٹھنا ہے، تو 1.5 مہینہ تو یہ بیٹھی 45 دن اور 130 دن بعد کے تو کتنے ہو گئے؟ 175 ہوئے نا. ہاں، تو یہ بھی ہے. تو ادھر اس کو عدت وفات کیا ہے؟ گزارنی پڑے گی. اور جس صورت میں عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا اور شوہر انتقال کر جائے اور عورت ابھی عدت میں ہے، تو اس کو عدت وفات نہیں گزارنی. کیوں؟ اس میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے. سمجھ آیا؟ ایک مسئلہ اور ہے، میں خالی اشارہ کر دوں، ہو سکتا ہے کل آپ میں سے کچھ حضرات ہو نہ ہو اس مجلس میں، تو خالی حکم سن کر جائے، پھر میں مجلس ختم کرتا ہوں. اس میں بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، غلط فہمی کا شکار ہے. ایون علماء بھی بعض کہ جن کا مطالعہ گہرا نہیں ہے، اور ابھی میں کہوں گا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے معاشرے میں، سماج، سوسائٹی میں یہ بات پرچلت ہے. لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں. کیا؟ شوہر عورت سے الگ ہو گیا، حسن بھائی ایک ساتھ رہتے تھے ایک چھت کے نیچے، لڑائی جھگڑا کر کے چلا گیا، 4 مہینے تک نہیں آیا، تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، بولتے ہیں نا، ہاں، کہ ڈیورس تھے گیا، کہ نکاح کیا ہے؟ ختم. یہ بھی چودھری صاحب کے جواب والی بات ہے. 50% صحیح ہے، 50% صحیح نہیں ہے. یہ ختم تو ہوتا ہے نکاح، لیکن خالی الگ رہنے سے نہیں. 4 مہینے چھوڑو، پوری زندگی بھی میاں بیوی الگ رہے نا تو ابھی نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح ختم نہیں ہوتا. 4 مہینے میں ختم ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے. قرآن نے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں فرمایا کہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر الی آخرہ. فرمایا مفہوم ہے کہ کوئی مرد قسم کھا لے اور قسم کھا کر اپنی بیوی سے یوں کہیں کہ میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا. شوہر قسم کھا کر بیوی کو کیا کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قرآن کریم کی قسم کھا کر کہتا ہوں. بیوی سے کہتا ہے شوہر کہ میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا. یہاں قریب نہیں ہونے کا میننگ ہے ہم بستری نہیں کروں گا، قریب سے یہ مراد ہے. اب شوہر نے قسم کھائی، اس کو ایلا کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ ایلا. تو اب
قسم کھا کر عورت کو شوہر نے کہا اور 4 مہینہ عورت کے ساتھ مرد نے ہم بستری نہیں کی تو اب دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ طلاق، فارغتی ہو گئی. سمجھ آیا؟ ایک صورت میں تو نہیں ہوگا اگر قسم نہ کھائی ہو، لڑائی جھگڑے سے کی وجہ سے الگ رہے، لیکن ایک صورت میں طلاق ہو جاتی ہے. کب؟ کہ شوہر کیا کھائے؟ قسم جو ہے وہ کھائے. اب فاروق بھائی آپ بھی سوچیں گے کہ مول صاحب آپ بھی ذرا ہمارا دماغ اب کم کھائے. چلو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ذاکر بھائی સમજમાં આવ્યું؟ اوپر થી ગયો. હા ભાઈ ઉપરથી ગયો તો બી કહી દેજો.